غار ثور میں قیام کے چوتھے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر باہر نکلے اور 2 سواریوں پر سوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ عبداللہ نامی ایک شخص تھا جو راستوں کا ماہر تھا اور مکہ سے نکلتے وقت اجرت پر رہنمائی کے لیے اسے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے پیچھے سوار ہو گیا۔ عبداللہ آگے تھا۔ عبداللہ نے یثرب جانے والے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ نماز ظہر کے وقت ایک شخص سراقہ جو نامور شہ سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ سے دعا کی۔ اس وقت اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر گیا، پھر سوار ہوا اور چل دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگے۔ وہ اپنی کامیابی پر خوش تھا، مگر گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور گر گیا۔ اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ نے گھبرا کر آواز دی، میں سراقہ ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے کوئی ایسی نشانی دے دیں جسے محفوظ رکھوں۔ چنانچہ ہڈی پر ایک تحریر دی گئی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عامر بن فہیرہ نے تحریر کیا۔ سراقہ یہاں سے امان لے کر واپس ہو گیا۔ جب یہ یہاں سے پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے خوش ہو کر اپنی 2 سواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، بس اتنا فرمایا، تم اتنا کرو کہ دشمن کی جستجو کو ناکام کر دو۔ سراقہ نے واپسی پر ملنے والے ہر شخص سے کہا کہ تم مطمئن ہو جاؤ، وہ اس راستے پر نہیں، کسی اور جگہ تلاش کرو۔ کچھ وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ یہ مسافروں کی خبر گیری کے لیے معروف تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر کچھ ہوتا تو مانگنے سے قبل حاضر کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بکری کیسی ہے؟ معبد نے جواب دیا کہ کمزور اور ناتواں ہونے کے سبب ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہو تو اس کا دودھ دو لیں۔ معبد نے جواب دیا، اگر کچھ دودھ معلوم ہوتا ہے تو ضرور دو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر تھنوں کو ہاتھ لگایا اور برتن مانگا۔ وہ ایسا بھر گیا کہ دودھ باہر اچھلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے خوب سیر ہو کر پیا، باقی معبد کے پاس چھوڑ گئے۔ کچھ دیر بعد معبد کے شوہر آئے تو پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے جواب دیا، ایک بابرکت آدمی آیا تھا جس کی ایسی بات تھی۔ ان کے شوہر نے کہا، یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں جنہیں قریش ابھی تلاش کر رہے ہیں۔ پھر معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک بیان کیا، جس پر ان کے شوہر نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ ان کی رفاقت اختیار کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کے دن مضافات یثرب یعنی قباء میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اللہ نے اسلام کو عروج بخشا۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔